بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان والصلاة والسلام علی محمد سید البشر المخصوص بطیب النشر وعلى آلہ واصحابہ دعاة الانام وہداة الاسلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب مہیا فرمائے کہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کو اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر، اس حیات فانی کے اندر جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام نعمتوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھلایا کہ کس چیز کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ جو دنیا میں اس انسان کا گزر رہا ہے وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ انسان سو کر اٹھنے سے لے کر دوبارہ رات میں سونے تک جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں۔ سو کر اٹھنا یہ ایک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سانس لے رہا ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہے، چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، دنیا میں کام کر رہا ہے، دنیا کی چیزوں کو یعنی اس کے معاملات برت رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان چیزوں کو اپنے اعضاء و جوارح سے استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کے بدن کے اعضاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحیح سالم پیدا فرمایا
اور ان تمام نعمتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے زبان کی۔ زبان یہ دیکھنے کے اعتبار سے انتہائی چھوٹا عضو ہے جو عموماً نظر بھی نہیں آتا، دو جبڑوں کے درمیان ہے، لیکن یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس زبان کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی اس کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر انسان کا پورا وجود اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ اب جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، جس نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی، اس کو ہمیں اسی کے حکم کے مطابق اس دنیا کے اندر استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اس کی نامرضیات کے اندر اس کو استعمال کریں گے تو ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کے اوپر عقاب ہوگا۔ بہرحال یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر زبان کے تعلق سے ہدایات بیان فرمائی ہیں کہ زبان کو ہمیں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے دماغ اور زبان کے درمیان ایسا رابطہ عطا فرمایا کہ انسان کے دل اور دماغ کے اندر جو بات آتی ہے وہ دوسرے لمحے اس کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطرتاً اس کے اندر گویائی عطا فرمائی۔ اللہ نے صرف زبان دے کر یہ نہیں کہا کہ ہم نے زبان دے دی، اب تم اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو کہ اس کے ذریعے سے حروف کس طرح ادا ہوں گے، الف کہاں سے نکلے گا، با کہاں سے نکلے گا، تا کیسے نکلے گا، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اس کو تھوڑی عمر ہوتی ہے تو وہ زبان سے جو سنتا ہے اور اس کے اندر جو تعبیر دے سکتا ہے وہ تعبیر دینا شروع کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ ملکہ رکھا ہے کہ جیسے ہی ذہن کے اندر اور دل کے اندر کوئی بات آئی، فوراً زبان سے انسان اس کو ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اور مزید برآں یہ ایسی نعمت ہے کہ پوری زندگی کبھی اس کے اندر کوئی خرچ نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی اوور ہالنگ کرانی پڑے، اس کی گریسنگ کرانی پڑے، اس کی پیٹرولنگ کرانی پڑے، اس کی مرمت کرانی پڑے، کچھ نہیں، بلکہ اللہ نے ایک نعمت دی، پوری زندگی وہ اسی طرح سے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس نعمت کے ذریعے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی ضرورتیں ہیں، کہ ہمارے دل کے اندر ہماری کیا ضرورت ہے، انسان اس کے ذریعے سے اس کی تعبیر کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو طلب کرتا ہے، یا جو اور باتیں ہوتی ہیں عادات یا امور کے تعلق سے ان کی اس کے ذریعے سے وہ تعبیر کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی محنت نہیں لگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ہدایات دی کہ ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ یہ زبان انسان کو کل آخرت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اگر انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس زبان کے ذریعے سے اس کے درجات کو بے انتہا بلند فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اگر اس زبان سے انسان ذکر کے کلمات بولے، سبحان اللہ کا لفظ بولے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اس کو بے شمار ثواب عطا فرمائیں گے، میزان اس کا آدھا اس کے ذریعے سے بھر جائے گا۔ فرمایا گیا کہ دو بول ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اس کے بولنے کے اندر، اس کے پڑھنے کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے
یہ دونوں کلمات ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان یعنی کفر کے دلدل سے نکل کر حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا ہے، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کافر تھا لیکن وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا صرف اپنی زبان سے اقرار کر لے، دل کے تصدیق کے ساتھ، وہ انسان کفر کے دائرے سے نکل کر ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس زبان کے بول کی بنیاد پر۔ لیکن یہی زبان اگر غلط استعمال کی جائے، اس زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ زبان انسان کو جہنم کے گڈھے کے اندر ڈال دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بنیادی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ جب بولے تو اچھی بات بولے، بولے ورنہ خاموشی اختیار کر لے، زبان سے خیر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہ نکالے جس سے اس کی ذات کا خیر ہو یا دوسروں کا خیر ہو، معاشرے کا خیر ہو، ویسی بات زبان سے نکالے، اس کے علاوہ بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من نجات، بہت بنیادی سوال کیا جو ہر انسان کی ضرورت ہے کہ نجات کیسے ملے گی ہمیں آخرت کے دن، دنیا کے اندر بھی کیسے نجات ملے گی اور آخرت کے دن بھی ہمیں کس طریقے سے نجات ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی نصیحت ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کے خود مالک بن جاؤ، اپنی زبان کے اوپر خود کنٹرول کرو، یعنی ہر بات کو بولنے سے پہلے اس کو تولو، پہلے تولو پھر بولو، کہ یہ ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کہیں ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ اگر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا نفع ہے تب تو اس زبان سے اس کلمات کو نکالے، ورنہ پھر خاموش ہو جائے۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، پہلی نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، یعنی بلا ضرورت تم اپنے گھر سے باہر مت نکلو۔ تمہیں گھر بازار جانے کی ضرورت ہے، جتنی دیر کی ضرورت ہے اتنی دیر بازار گئے، اس کے بعد واپس اپنے گھر کے اندر آ کر مقید ہو جاؤ۔ باہر نکلو گے تو باہر کی دنیا کے اندر طرح طرح کی فتنے ہیں، طرح طرح کے گناہ کے بازار ہیں، وہاں جاؤ گے قوی امکان ہے کہ اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلو۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ 2 نصیحت ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو اور گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن بشری تقاضے کے تحت انسان کو بولنا بھی پڑے گا، گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے گا، حالات سے سامنا بھی ہوگا، اور بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ کا صدور بھی ہوگا، گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رو کر اس گناہ کو مٹا لو، اللہ کے سامنے استغفار کر لو، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا کے اندر کوئی خیر کی بات بولتا ہے جس کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دیتا کہ میں نے کیا بات بولی ہے، خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا کہ میں نے کیا کہا، لیکن وہ خیر کی بات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتی ہے، وہ جنت کے اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے کہ یہی زبان ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، جنت کے اندر ہمارے درختوں کو لگوانے والی ہے، اللہ کے بارگاہ کے اندر ہمارے درجات کو بلند کرانے والی ہے، اور یہی زبان اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا تو ہمیں جہنم کے گڑھے کے اندر بھی ڈلوانے والی ہے۔ آج اس زبان کے معاملے کے اندر عموماً پورا معاشرہ انتہائی بے احتیاطی کا شکار ہے، ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے کہ بے احتیاطی کا شکار ہے۔ زبان سے کے اوپر جو آتا ہے ہم زبان سے وہ ادا کر دیتے ہیں،
چاہے وہ جھوٹ کا کلمہ ہو، چاہے وہ کسی کی غیبت ہو، چاہے کسی کی چغلی ہو، چاہے اس بول کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہو جائے، چاہے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے، ہم زبان سے وہ کلمہ نکال دیتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کلمہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، جہنم کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اپنے یعنی تکفرن العشیر کہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کی غیبت کر دی، شوہر کی زندگی پر نافرمانی کی، یعنی اس کے اوپر طعنہ کشی کی، تو فرمایا کہ اس زبان کی بنیاد پر، اس زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جن گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے ان میں سب سے بڑا گناہ یہ زبان کا غلط استعمال ہوگا، کہ اپنے زبان کے کرتوت کی بنیاد پر لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اور اس گناہ کی بنیاد پر جنت پہ جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ اس گناہ کے ذریعے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ زبان کے گناہ کے اندر عموماً بڑے بڑے گناہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، کسی کی چغلی دیتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے الفاظ کے ذریعے کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے وقت گزاری کے نام پر کسی کو اپنے گھر بلاتے کہ آؤ تھوڑی دیر ہمارے گھر میں بیٹھو، کچھ گپ شپ کریں گے، کچھ بات چیت کریں گے، کچھ وقت گزاریں گے، وقت گزاری کے نام پر بلایا جاتا ہے۔ پھر اس مجلس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے، کسی کی برائی کی جاتی ہے، کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے، اور اس کو سنا جاتا ہے، اس کی تائید کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ہو رہا ہے۔ اور جھوٹ یہ تو ایسا گناہ آج بن چکا ہے کہ عموماً دلوں سے اس کی قباحت بھی نکل چکی ہے کہ جھوٹ بھی کوئی گناہ ہے۔ ہر بات کے اندر جھوٹ کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ نہیں کیا، جھوٹ کے ذریعے سے دفاع ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جھوٹ زبردست گناہ ہے۔ ایک مومن کی صفت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جھوٹ بولے، ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے زبان سے جھوٹ کا کلمہ نکلتا ہے، تو اس کلمے کے ساتھ ایک بدبو نکلتی ہے، اس کی زبان سے ایک بدبو نکلتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے ہمارے بول کی وجہ سے دور چلے جا رہے ہیں۔ یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے تمام اعضاء زبان کے سامنے یہ دستبستہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہنا کہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ اس کی قوت گویائی کو سلب کر دے، قوت گویائی کو سلب کر دے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر کے دکھلائیں گے کہ انسان کے سامنے جب اس کے عمل پیش کیے جائیں گے، اس کے اعضاء و جوارح کے گناہ پیش کیے جائیں گے، تو انسان اس سے مکر جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور اس کے اعضاء و جوارح کو جو تو بولنے کی طاقت دے دیں گے۔ اس کا ہاتھ گواہی دے گا، اس کا پاؤں گواہی دے گا، جن جن اعضاء سے اس نے کام کیا ہے وہ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ بولے گا کہ مجھ سے یہ غلط کام کیا تھا، پاؤں بولے گا مجھ سے غلط طریقے سے اس طرف چلے تھے، آنکھ گواہی دے گا کہ غلط یہ دیکھا تھا، کان گواہی دے گا غلط یہ سنا تھا۔ ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا۔ تو یہ زبان کا ہمیں دنیا کے اندر صحیح استعمال کرنا ہے کہ ہم ایسی بات بولیں جو ہمارے لیے بھی نفع بخش ہو اور غیروں کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ یہ صحابہ کرام کا امتیاز تھا کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے پیرو، ہمارے لیے
معیار وہی ہے کہ ان کی زندگی کس طریقے سے گزری تھی، انہوں نے کس طریقے سے اس کا استعمال کیا تھا۔ آج ہم بات بات کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر، اپنے گھریلو زندگی کے اندر، اپنے دوست احباب کی مجلس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ عام طور سے اگر کسی کے پاس پیسہ باقی ہے تو وہ آتا ہے پیسے کا تقاضا کرنے کے لیے، تو اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم 2 دن 4 دن کے بعد دے دیں گے، حالانکہ اس کے دل اور دماغ کے اندر کہیں یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم 2 دن کے 4 دن کے بعد اس کا پیسہ واپس دے دیں گے۔ ارادہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے ٹل جائے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، ہم نے جھوٹی تسلی اس کو دی ہے۔ بچوں کو جھوٹ سکھلایا جا رہا ہے آج معاشرے کے اندر، کس نہج پر ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عظیم الشان نعمت زبان کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے تاکہ یہ زبان آخرت کے دن ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے، ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سدا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔